آپ سے ایک لکھا ہوا سوال یہاں پہ آیا ہے ہمیں کہ یہ جو دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک نظم بنا تھا، اس کی ناکامی کی وجہ آپ کے نزدیک کیا یہ ہو سکتی ہے کہ جو فاتحین تھے وہی بالکل ابتدا میں باہمی طور پر برسر پیکار ہو گئے؟ اگرچہ سرد جنگ کی صورت میں تھی، تو یہ پوچھتے ہیں کہ جو روس تھا اس نے دوسری عالمی جنگ کے بعد جو نیا ورلڈ آرڈر بنا تھا اس کو پوری طرح سے تسلیم نہیں کیا، اور ایک لمبے عرصے تک پھر ایک سرد جنگ رہی، جس کی وجہ سے وہ جو نیا نظام تھا اقوام متحدہ کا، اس کو مستحکم ہونا تھا، اس کو وہ موقع ہی نہیں ملا، اور پھر سے گزشتہ 30-40 سال کانفلکٹ ہی کے رہے۔ میرے نزدیک کسی چیز کے وجود میں لانے کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ آپ علم و عقل کی روح سے مطمئن ہو گئے، وہ چیز آپ کے باطن میں اتر گئی، آپ نے اس کو قبول کر لیا، اب آپ اس کو دنیا کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں۔ مذہب کی مثال لے لیجیے، یعنی پورے شعور کے ساتھ ایک مذہب کو، ایک دین کو میں نے قبول کیا ہے، قبول کر لیا تو اب میں اس کی دلیل سے واقف ہوں، اس کو سمجھتا ہوں، میرا دل، میرا دماغ اس پر مطمئن ہے، میں دوسرے لوگوں کو بھی بتاتا ہوں۔ یہ اگر صورتحال ہو تو پھر کافی حد تک معاملات قابو میں رہتے ہیں، لیکن بالعموم ایسا نہیں ہوتا، یعنی انسان اس مرحلے سے نہیں گزرتا، حالات اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ کوئی چیز اپنائے۔ تو جو نظام بنایا گیا تھا وہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی مجبوریوں سے پیدا ہوا تھا۔ جو قوت کا نظام پہلے چل رہا تھا، جس کے تحت سلطنتیں قائم تھیں، اس کو خود اپنے اندر سے، اور خاص طور پر مغربی قوموں کو ایک سخت چیلنج پیش آیا۔ ان کے درمیان بڑی دو جنگیں ہوئیں، ان کو جنگ عظیم کہا جاتا ہے۔ اتنی بڑی جنگیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کی نذر ہو گئے، کئی برس تک وہ جنگیں جاری رہیں۔ 4-5 سال کی عالمی جنگ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اس سے عاجز آ کے یہ نظم بنایا گیا۔ یہ معلوم ہے آپ کو کہ پہلے جمعیت اقوام کی صورت میں بنایا گیا، جس کو لیگ آف نیشنز کہتے تھے۔ اس پر اقبال نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ داشتہ پیر کے فرنگ ہے، اور یہ بھی تبصرہ کیا تھا کہ ویسے تو مری رہی ہے، ہو سکتا ہے ابلیس سے کوئی تعویذ مل جائے تو سنبھل جائے۔ تو وہ نہیں سنبھلی، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اقوام متحدہ وجود پذیر کیا گیا۔ جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو خواہ وہ مجبوری میں کی جائے، لوگ اس کے قصیدے پڑھتے ہیں اور اپنے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے انسانیت کو ایک بڑا تحفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ابتدا میں یہ صورتحال تھی، لیکن وقت کے ساتھ انسان ہے، مذہب قبول کرتا ہے تو دیکھیں شروع میں کیسا نیک پاک بنا ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ انسان کے اندر جو کشمکش ہے وہ غلبہ پا لیتی ہے۔ تو قوت ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ پوری طرح اخلاقی اصولوں کی پابند ہو جائے تو اس وقت یہ خلافت علی منہاج النبوہ بن جاتی ہے، اور انسانی تاریخ میں چند ہی موقع ہیں جب یہ بنی ہے، ورنہ عام طور پر اس میں کشمکش رہتی ہے۔ اخلاقی اصول اور قوت، ان کے درمیان جس طریقے سے دو پہلوان لڑ رہے ہوتے ہیں وہ رہتا ہے، جیسے خود ہماری اپنی زندگی میں ہم اخلاقی اصولوں کو پسند کرتے ہیں، ہم ان کی مدح کرتے ہیں، ہم ان کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن جس وقت معاملہ پڑتا ہے تو معیشت میں، سیاست میں خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ تو یہی معاملہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ اس کو جس طریقے سے آپ لوگ دیکھتے ہیں میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا۔ میرے خیال میں انسان کا معاملہ اس کی ذاتی زندگی پہ، اس کی معاشرتی زندگی میں، اس کی سیاسی زندگی میں، اس کے معاشی معاملات میں اسی نوعیت کا ہے۔ اس میں چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، اور وہی منظر بنتا ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس۔ یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ اب اگر نیا نظام بنے گا تو اس وقت بھی دیکھیے اس نئے نظام کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جائیں گی، بہت سے خواب دیکھے جائیں گے، اور بہت سے سبز باغ دکھائے جائیں گے۔ ہوگا اس میں بھی کچھ بھلا ہو جائے گا۔ یہ پہلے بھی کچھ چیزوں کا بھلا ہوا ہے، کچھ بہتری ہوئی ہے، پرانے زمانے کی سلطنتوں کے مقابلے میں نسبتاً بہتر حالات ہمیں میسر ہوئے ہیں، تو یہ چیز اس میں بھی واقع ہو جائے گی۔ پھر اس میں بھی اسی طرح سے فساد نمودار ہوگا، اسی طرح سے قیامت تک یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ اس میں بہت زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے، البتہ خیر کی تلاش میں اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔